اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا عليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون العزة فإن العزة لله جميعا۔ یہ آیت یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، خاص کر یہودیوں کے بارے میں۔ یہودی پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، پھر بچڑے کی توبہ پوجا کر کے جو ہے وہ پھر کافر ہو گئے، پھر اس کے بعد پھر توبہ کر کے پھر ایمان لائے، پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے تو پھر ان کا انکار کر دیا، پھر آقا علیہ السلام کا انکار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلیت یہاں پہ بیان فرمایا کہ ان الذین آمنوا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، یعنی پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، پھر کیا کیا، ثم کفروا، پھر بچڑے کی پوجا کر کے کیا ہو گئے، کافر ہو گئے، ثم آمنوا پھر توبہ کی، پھر کلمہ پڑھا، تو اس کے بعد کیا ہوا، پھر کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کچھ عرصہ مسلمان رہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، باقی انبیاء جب آئے تو ان کا انکار کیا، ثم کفروا پھر کفر کر گئے، ثم ازدادوا کفرا پھر اپنے کفر کے اندر اتنا بڑھتے گئے کہ جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو حضور کا بھی انکار کر دیا اور قرآن پاک کا بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی سزا کیا ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں نہیں بخشے گا۔ ٹھیک ہے نا جی، یہ مذاق تھوڑی ہے کہ بندہ جناب اعلیٰ ایک بار ایمان لائے دوسری چیز کا انکار کر دے، ایک چیز پر ایمان لائے دوسری چیز چھوڑ دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے نا جی کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے تو آپ کو سب انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، اور قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے، فرمایا کہ اگر تم نے دین میں داخل ہونا تو پھر مکمل طور پر داخل ہو، یعنی اپنی من پسند کا دین ماننا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پسند آئے مان لیا، عیسیٰ علیہ السلام پسند نہیں آئے انکار کر دیا، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے تکلیف ہوئی تو اس کا بھی انکار کر دیا، عزیر علیہ السلام تو اتنا پسند ہے کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا لیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے۔ رسول تو سارے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، کتابیں ساری جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی ہیں تو ایمان کی نشانی تو یہی تھی نا کہ جس طرح آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ ایمان لانا ہے تو پھر سب پر ایمان لاتے۔ کتابیں تو جس طرح زبور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، تو اسی طرح باقی انبیاء پر بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ لانا ہے تو پھر سب پر لاؤ، کسی ایک کا بھی انکار جو ہے وہ پھر سب کا انکار ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کی سزا یہ ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، نہ رب انہیں ہدایت کا راستہ دکھائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا نکلا کہ جو شخص دین من پسند کا اختیار کرتا ہے رب اسے ہدایت نہیں دیتا۔ جو اپنی پسند کا دین اختیار کرے، جس سے دل کیا مان لیا، جس کو دل کیا چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ولا لیہدیہم سبیلا، رب نے فرمایا نہ اللہ تعالیٰ ان ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، چاہے مسلمان ہی کیوں نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے بھی اگر اپنے ہی من پسند دین رکھنا ہے، اپنے ہی پسند کا دین رکھنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ عذاب بھی بلا خوشخبری ہوتا ہے، لیکن تکلیف کسی کی بڑھانی ہو تو پھر اس کو ایسے ہی کہا جاتا ہے نا کہ میاں آج تجھے مبارک ہو، آج تجھے لتر پڑیں گے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ کئی بار ایسے ہوتا ہے، ہم بچوں کو کہتے ہیں، شاگردوں کو کہتے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، چھوٹے کے ساتھ ہوتا ہے، میاں آج تجھے خوشخبری نہ سناؤ، کرے کیا کرے، آج تو گھر رات تجھے لتر پڑنے والے ہیں۔ بھئی یہ خوشخبری تھوڑی ہے، ٹھیک ہے؟ تو خوشخبری اس وجہ سے ہے کہ آج جو تجھے تکلیف ہونی ہے، جو تیری طبیعت سیٹ ہونی ہے، تجھے مزہ آ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی انداز ارشاد فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما، بھائی منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔
جس طرح تم یہاں پہ خوش ہو رہے اسلام کو چھوڑ کر، پھر ہم نے بھی تمہارے لیے خوشخبری آگے تیار رکھی ہوئی ہے. کس بات کی؟ جہنم کی. الذین، منافق کون لوگ ہیں ذرا دیکھیں ذرا کس کے لیے یہ عذاب کی خوشخبری ہے. اس آیت کو غور سے سنیے. فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافق وہ بندہ ہے، وہ لوگ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر. تو جو منافق، جو بندہ کافروں کے ساتھ یاری لگائے اور مسلمان، من دون المؤمنین، مسلمان کو چھوڑ دے، رب فرمایا پھر ایسے بندے کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. آج تو پوری امت مسلمہ سارا کچھ اس کو بنائی کھڑی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ منافقین کی سزا آگے بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے، آگے آ رہا ہے کہ منافق ہوں گے کہاں پہ، یہ اگلے آخری رکوع کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ منافق جو کافر کو اچھا سمجھے، اس کے ساتھ یاریاں لگائے، اولیاء انہیں اپنا ولی سمجھے، اپنا دوست سمجھے، جو کافر کو دوست سمجھ لے، رب نے فرمایا ایسے منافق کے لیے پھر دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اجازت ہی نہیں ہے کہ کسی کافر کے ساتھ یاری لگائے. یہ یاد رکھے، یہ شرعی مسئلہ ہے. مسلمان کو کافر کے ساتھ یاری لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تو اس کو کرسمس مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں، جب یاری لگانے کی اجازت نہیں ہے. تعلقات رکھنا اور بات ہے. یاد رکھے اسلام حقوق دیتا ہے. میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، یہ یاد رکھے اسلام ہر ایک کے حقوق دیتا ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اسلام کہتا ہے بھائی اپنے مذہب پہ رہنا ہے تو بے شک رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹھے تھے تو آپ کی لونڈی نہ کھانا لے کے آئی آپ کے لیے. کھانا بڑا مزیدار پکا تھا. تو جب آپ نے کھانا کھایا نا، تو کھانا کھانے کے بعد آپ نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو کتنا مزہ آ جائے. ٹھیک ہے، کلمہ اگر تو پڑھ لیتی تو سونے پہ سہاگا نہ ہو جاتا. تو انہوں نے عرض کی امیر المومنین، جب اسلام کے اندر سختی نہیں ہے، یعنی کلمہ پڑھانے کے لحاظ سے سختی نہیں ہے، تو پھر آپ مجھ پر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کر نہیں رہا، میں تمہیں صرف مشورہ دے رہا ہوں، اگر تو کلمہ پڑھ لیتی تو شاید ذرا اچھا ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آیت ہے نا لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. لوگوں نے اس کا مطلب بھی غلط لیا ہوا ہے کہ دین میں سختی نہیں کا مطلب کیا ہے کہ دین میں کلمہ پڑھانے کی سختی نہیں ہے. آپ گن پوائنٹ پہ کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے، یہ معنی نہیں کہ دین کے اندر بالکل سختی نہیں ہے. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر سختی ہی سختی ہے. اب اگر کوئی کلمہ چھوڑ دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ بندہ مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا ہی موت ہے. کس نے کہا تجھے کلمہ پڑھنا؟ پڑھ. لیکن جب پڑھ لیا ہے تو اب یہاں سے نکلنے کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ منافق جو کافروں کے ساتھ یاری لگائے، مسلمانوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھے، مسلمانوں کو غلط سمجھے، مسلمانوں کو گندا سمجھے، بیکار سمجھے، نہیں جی مسلمان تو ہوتے فراڈی ہیں، مسلمان تو ہوتے دھوکے باز ہیں، مسلمان تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی مسلمانوں کی ساری خامیاں ہی خامیاں نظر آئے اور کافروں کی ساری خوبیاں ہی نظر آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ پڑھنے والا ہی گو کیوں نہ ہو، جس کو کافروں کے اندر اچھائی نظر آئے، مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اپنا کمیاں نظر آئے، تو فرمایا ایسے منافق کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. اچھا، اگلی بات بھی ساتھ ارشاد فرما دی، فرمایا کہ یہ لوگ کافروں کے ساتھ یاری لگاتا کیوں؟ منافق کافر سے یاری کیوں لگاتا ہے؟ فرمایا ایبتغون عندهم العزت، فرمایا تم ان کے ساتھ یہ اس لیے یاری لگاتے ہیں شاید انہیں عزت مل جائے. امریکہ کے ساتھ اس لیے یاری لگاتے ہیں کہ جا کر شاید یہ عزت والے بن جائیں. اسرائیل کے ساتھ اس لیے ترلے کر لیتے کہ شاید ان کو عزت مل جائے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، العزت جو ہے وہ ساری کی ساری وہ تو صرف اور صرف اللہ کی ہے، باقی تو کسی کی عزت ہے ہی نہیں. دیکھیں یہ کل پرسوں میں نے آپ کو جو مثال دی تھی وہ سیم یہاں پہ آ رہی ہے. جس کے پاس جو سودا ہوگا وہی دے گا نا. تو عزت کا سودا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، فرمایا کہ عزت تم جا کے کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے پھرتے ہو. ایبتغون عندهم العزة، فرمایا منافق اس لیے جا کے کافروں کی خوش آمدید کرتا ہے کہ شاید اسے عزت مل جائے. فرمایا اس کے پاس عزت ہے ہی نہیں، عزت اس کے پاس کہاں سے آئی؟ ٹھیک ہے جی، جسے قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جائے اس کی کون سی عزت ہے؟ ہاں، عزت اس بندے کی ہوگی کہ قیامت والے دن جب کلمہ پڑھنے والا اللہ کی بارگاہ اقدس میں پیش بھی ہو تو گناہ گار بھی ہو تو اس کے اوپر پردے ڈال کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کے اسے جنت عطا فرما دے. ٹھیک ہے جی، یہ حدیث پاک ہے. فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا، رب اسے
ساری مخلوق سے چھپا کے فرمائے گا ہاں میرے بندے وہ فلانا گناہ کیا تھا، وہ عرض کرے گا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر یاد کر فرمایا وہ فلانا بھی کیا تھا، فلانا بھی کیا تھا، فلانا بھی کیا تھا، وہ عرض کرے گا پروردگار وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا. ٹھیک ہے. اب جب وہ ڈر کے مارے نا اقرار کرتا جائے گا پھر اسے خوف طاری ہو جائے گا کہ اب میرا کیا بنے گا. ظاہر ہے رب نے سارے گناہ جو ہے وہ میرے سامنے رکھ دیے ہیں اور اس کے بعد میں نے اقرار بھی کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس بندے نے جتنے گناہ کیے ہیں نا یہ سارے گناہ کو نیکیوں کے اندر میں تبدیل کر رہا ہوں. اچھا جب وہ گناہوں کو تبدیلی جب دیکھے گا نا نیکیوں کے اندر، ٹھیک ہے، تبدیلی دیکھنے کے بعد جو ہے وہ پھر ہوگا کیا، اس کے بعد وہ بندہ خود عرض کرے گا پروردگار وہ فلانا فلانا گناہ بھی پڑا ہوا ہے. پہلے ڈر رہا تھا کہ یار اب کیا بنے گا، جب اس کے گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرم سے نیکیوں میں بدل دے گا پھر خود بتا رہا ہوگا مالک وہ بھی کیا تھا، وہ بھی کیا تھا. ٹھیک ہے، کیسی بات ہے. عزت تو یہ ہے کہ بھری محشر کے اندر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو فرما دے گا، فرمائے گا ہم نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، وہ بندہ سجدے میں سر رکھے گا، ساری بزم معاشر دیکھے گی اسے. ہاں ساری بزم معاشر اسے دیکھ رہی ہوگی اور ہر کوئی سمجھے گا یار یہ شاید اللہ کا نبی ہوگا جسے قیامت کے دن سجدہ کرنے کی اجازت مل رہی ہے، یہ واقعہ کو اللہ کا نبی ہوگا یا اللہ کا رسول ہوگا، میاں یہ بڑا خاص اور بڑا قرب والا بندہ ہوگا. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں اندر کھاتے میں کیا ہو رہا ہے پوری بزم معاشر کو پتہ کوئی نہیں. بزم معاشر یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید کوئی پتہ نہیں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہے. یہ تو اندر میں حساب کے اندر ہو رہا ہے نا کہ جناب اس کے گناہ بخش کے نیکیوں میں بدلے جا رہے ہیں اور آپ پہ گنواتا جا رہا ہے مالک وہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ تھے، بڑے بڑے گناہ فلانے فلانے رہ گئے ہیں. عزت تو یہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا منافق بندہ کافروں سے جا کے عزت مانگتا ہے. یار جب کافر جہنمی ہے کہ نہیں تو جہنمیوں کے پاس جا کے کون سی عزت مل جائے گی. کیوں جی، نماز کے اندر کھڑا ہو کے کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا معنی کیا ہے کہ مالک نہ مجھے یہودیوں کے پیچھے چلا ولا الضالین اور نہ مجھے عیسائیوں کے پیچھے چلا. باہر نکل کے کہتا نہیں جی وہ بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فإن العزت للہ جمیعا، اور عزت کا جو سودا ہے نا وہ صرف اور صرف رب کے پاس ہے. ہاں جسے چاہے عطا فرما دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن، ٹھیک ہے، بلکہ حضور نے ویسے ارشاد فرمایا انا اکرم ولد آدم علی ربی یطوف علی الف خادم کانہن بید مکنون او لؤلؤ منثور. حضور نے فرمایا قیامت کے دن انا اکرم ولد آدم علی ربی، میں قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ اقدس کے اندر پورے انسانیت کے اندر سب سے بڑا عزت والا میں ہوں گا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سب سے بڑی عزت والی ذات رب کی ذات ہے اور اس نے اپنے بعد سب سے زیادہ عزت جو عطا فرمائی ہے وہ رسول اللہ کو عطا فرمائی ہے. اور کتنی بڑی ہے، فرمانا خطیب و مزاح سو تو انا مستشفی و مزاح بسو انا مبشر و مزاح سو الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی. حضور نے فرمایا قیامت کے دن انا خطیب و مزاح سو تو ساری بزم معاشر چپ کر کے کھڑی ہوگی، اس وقت بولنے والا صرف میں ہی ہوں گا، تقریر کرنے والا صرف میں ہی ہوں گا. انا خطیب و مزاح سو تو انا مستشفی و مزاح بسو. ہر کوئی جو ہے وہ جناب والا ڈر اور خوف کی وجہ سے کھڑا ہوگا، ان کو خوشخبری سنانے والا قیامت کے دن میں ہی ہوں گا. انا مبشر و مزاح سو، جب ہر کوئی مایوس ہو جائے گا سب کو جنت کی خوشخبری میں عطا فرماؤں گا. الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، فرمایا جنت اور عزت کی چابی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مجھے عطا فرما دے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے نا عزت جو ہے نا عزت والا یا رب کی ذات ہے یا رسول اللہ کی ذات ہے، اور ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عزت عطا فرمائی ہے تو وہ مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے. اب مسلمان کو اپنی عزت کا خیال نہ ہو تو پھر یہ اور بات ہے، وگرنہ رب نے دینے میں کوئی کسر تو تھوڑی نہیں چھوڑی نا. یار حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نا ہاں بھائی تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا تھا میرے نوح کا، وہ عرض کریں گے پروردگار تیرا نوح ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب نوح علیہ السلام کو فرمائے گا، فرمایا ہاں میرے نوح تم نے میرا پیغام نہیں پہنچایا ان کو. وہ عرض کرے گا پروردگار میں نے تو 950 سال 1000 سال ان کے اوپر کھپ کھپ کے میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، صرف 80 بندوں نے سارا پڑھا ہے، اب یہ آ کے چٹا انکار کر گئے ہیں. تو عرض کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے نا بے نیازی دیکھے اور کمال دیکھے. اللہ فرمائے گا فرمایا میرے نوح تیرا کوئی گواہ بھی ہے، یار سب کچھ جانتا نہیں. ٹھیک ہے، فرمایا کوئی گواہ ہے اس بات پر کہ تو نے 950 سال ان کو تبلیغ کی ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں جناب نوح عرض کریں گے پروردگار میری گواہ امت مصطفیٰ ہے. بتاؤ یار کوئی تک بنتا ہے اس بات کا؟ ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے، ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، میری گواہ کون ہے؟ امت مصطفیٰ ہے. تو جب یہ بات آئے گی تو وہ عرض کریں گے، اگر نوح علیہ السلام کی امت کہے گی، کہیں گے پروردگار یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں، یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ اب مجھے بتائیں، یہ خود گناہوں کے اندر لتھڑی ہوئی امت ہو اور گواہی دے رہی ہے نوح علیہ السلام کی، یہ عزت کس نے دی ہے؟ ذرا آپ بتاؤ اہل محشر، یہ راز کیا ہے، یہ بھید کیا ہے؟ خدا کے ہوتے یہ ساری خلقت نبی کی صورت کو تک رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری عزت کس کی وجہ سے ملی ہے یار؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا قیامت کے دن تو تمہارا نبی تو وہ عزت والا نبی ہے کہ خود انبیاء حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سوال کریں گے کہ محبوبہ تیری مہربانی اپنی امت چھڑوا رہا ہے، ہماری امت بھی ساتھ چھڑوا دے. یہ عزت کہاں سے ملی ہے؟ اب مسلمانوں کو یہ عزت راس نہ آئے تو پھر بھٹکتے پھرے. ٹھیک ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. پھر ظاہر ہے حضور کا در چھوڑ کر تو پھر بندہ ذلیل ہی ہوتا ہے نا جی. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا